کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے، اور آج عذاب قبر اور اس کی وجوہات کے حوالے سے بہت عمدہ انداز میں ہمارے تینوں ہی اسکالرز نے گفتگو فرمائی، اور جو کچھ کہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سنجیدہ موضوع ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب چیزیں جو ہے موجود ہیں، بس اس کو سمجھنے کی اور اس یقین کر کے عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے ساتھ ممتاز عالم دین علامہ مفتی ابو محمد صاحب موجود ہے۔ کیا کہیے گا مفتی صاحب کہ ان موضوعات کی عصر حاضر میں کتنی ضرورت ہے، چونکہ ہم بہت دنیا داری کی طرف بڑھ گئے ہیں، مٹیریلسٹک ہو گئے ہیں، سب لوگ سب انٹرٹینمنٹ کی طرف جا رہے ہیں، یعنی ماہ رمضان بھی ہے تو اس میں بھی انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے، یعنی کہ کوئی کسر نہیں چھوڑی ہم نے اپنی آخرت برباد کرنے میں۔ تو کیا فرمائیے گا اس موضوع کی ضرورت اور اہمیت کتنی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو چیز جتنی ضرورت ہوتی ہے نا، جس جگہ سے ضرورت ہوتی ہے ہم اسی کے پاس جاتے ہیں۔ ہم نے فیبرک لینا ہوتا ہے تو ہم کتابوں کی دکان پہ نہیں جاتے، ہم نے بک لینی ہوتی ہے تو ہم مٹھائی کی دکان پہ نہیں جاتے، ہم نے مٹھائی لینی ہوتی ہے تو ہم کسی اور چیز کے پاس نہیں جاتے۔ تو اسی طرح آج ضرورت میں علماء اکرام سے بھی آپ کے توسط سے اس بڑے پلیٹ فارم کے ذریعے یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، کنوے کرنا چاہتا ہوں۔ علماء اکرام کو اس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے بہت توجہ کی ضرورت ہے۔ علماء اکرام مساجد میں اپنے اپنے حلقہ احباب میں اس عنوان پر کثرت کے ساتھ گفتگو کریں، اور اگر نہیں کریں گے تو جس طرح آج کل بڑی تیزی کے ساتھ ہمارا نوجوان طبقہ الحاد کی طرف، دیگر فتنوں کی جانب، انکار حدیث کی جانب، فتنوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور دیکھیں، موت ایک ایسی چیز ہے، اس کے بارے میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کثرت سے اس سے یاد کرو جو تمہاری لذتوں کو ختم کر دے۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ موت ہے، موت کو یاد کرو۔ اور اللہ جل شانہ کی جو شان رحیمی ہے، کریمی ہے، بھائی رئیس صاحب، بڑی عجیب بات ہے، وہ شان رحیمی یہ چاہتی ہے کہ جب میرا بندہ دنیا سے جائے تو اسے نہ عذاب قبر ہو نہ عذاب آخرت ہو۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث بڑی معروف ہے کہ ایک پاؤں میں کانٹا چبھ گیا تو وہ کانٹا نکل گیا، حضور نے فرمایا اس کانٹے کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہ معاف فرما دیے۔ اب یہ جتنے مسلمان بیمار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت کی تکلیفیں یہی دینا چاہتے ہیں۔ اس کے متعلق بخاری شریف کے اندر بڑی ایک طویل حدیث بھی ہے کہ وہ آسمان سے دو فرشتے آئے، ان کی نیچے زمین پہ ملاقات ہوئی۔ ایک فرشتے نے پوچھا تم کیسے آئے؟ کہا مجھے ایک کافر کی خواہش پوری کرنے کے لیے بھیجا۔ دوسرے نے کہا کہ مجھے ایک مسلمان کی خواہش نہ پوری کرنے کے لیے بھیجا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا مسلمان نے خواہش اس کا اظہار کیا کہ میری الماری میں زیتون رکھا ہے وہ میں پی لوں، تو اللہ جل شانہ نے فرشتے سے کہا جا کر اس کا زیتون کا تیل گرا دو کہ یہ پیے نا، اس کی موت کا وقت ہے۔ کافر سے کہا کہ تم جلدی سے مچھلی پکڑو۔ کافر نے خواہش اس کا اظہار کیا ہے کہ میں مچھلی کھا لوں، فرشتہ آیا، اس نے مچھلی پکڑی، کافر کو کھلا دی۔ اب دونوں فرشتے حیران ہیں، واپس اللہ پاک کے پاس گئے، یا اللہ عجیب بات ہے، تیرا کلمہ پڑھنے والا اس کا اپنے تیل بھی گرا دیا اور وہ مر گیا، اور جو کافر ہے اس کی آخری خواہش پوری کر دی، مچھلی کھلا دی اور پھر وہ مر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کافر کی ایک نیکی باقی تھی، مچھلی کھلا کے ہم نے اس کا حساب دنیا میں پورا کر دیا، اور مسلمان کا ایک گناہ باقی تھا، اس کا تیل گرا کے ہم نے وہ بھی معاف کر دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات، کیا غفور رحیم ہے ہمارا رب، اور کتنا یعنی کہ نقطہ نواز ہے کہ ایک وہ اللہ بڑا بندے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، یعنی کہ یہ کسی طرح تائب ہو جائے، میری طرف رجوع کر کے آ جائے، میں اس کو معاف کر دوں گا، کسی طرح یہ دوزخ سے بچ جائے، عذاب سے بچ جائے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور عشرہ مغفرت ہے، ظاہر ہے اس میں ہمیں بہت زیادہ انٹینشن، بہت زیادہ توجہ کے ساتھ اس طرف سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنے آپ کو بخشوانے کے لیے کون سے اعمال کریں۔ پیغام میں لوں گا علامہ مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی صاحب سے، کیا کہیے گا حضرت آج کے موضوع کے اعتبار سے کیا پیغام دیجیے گا؟ اس میں یہ انتہائی اہم موضوع ہے، اور اس موضوع کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے شب و روز کے معمولات کا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں۔ قرآن کریم میں بار بار ہم سے یہ تقاضا فرمایا گیا، ارشاد خداوندی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تم میں سے ہر شخص یہ غور و فکر کرے، اپنا محاسبہ کرے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے، یعنی آج ہماری تیاری کیا ہے۔ ہم اپنے معمولات کا جائزہ لیں، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ رمضان تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ماحول پیدا کر دیا گیا ہے، عبادات کا ذوق و شوق ہے، مساجد میں ایک بہار نظر آتی ہے، اور پورا سال جو ایک ویرانی کی کیفیت مساجد میں نظر آتی ہے، اس ماہ مقدس میں اللہ رب العالمین نے ایک ماحول پیدا فرما دیا۔ تو اس پاکیزگی کے ماحول میں ہم اپنا محاسبہ کریں
کہ ایک موت وہ برحق ہے, وہ اٹل حقیقت ہے. بے شک. دنیا کا شاید ہی کوئی احمق شخص ہو جو اس کا انکار کرے. اللہ رب العالمین کے منکرین بھی موت کا انکار نہیں کرتے. تو ہم میں سے ہر شخص نے اس کا سامنا کرنا ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم اپنا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. حساب تو لیا جانا ہے, اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے. آج اگر اپنا محاسبہ کر لیں گے تو اپنی خامی ہماری کھل کے سامنے آ جائیں گے. ہم میں کیا کوتاہیاں ہیں, کون کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جو اللہ رب العالمین کی رحمتوں سے دور کرنے والے ہیں, اللہ کے غضب کا شکار کرنے والے ہیں. ساری چیزوں کو اگر آج سامنے رکھ کر اپنی اصلاح کر لی جائے گی تو یقیناً اللہ رب العالمین اس کی برکت عطا فرمائے گا. آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے 5 چیزوں کا فرمایا تھا نا کہ ان 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. ایک فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. آج زندگی ہے. قرآن کریم میں جو نافرمان لوگ ہیں ان کی حسرتوں کو بیان فرمایا گیا. 2 مقام پر فرمایا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ تو نے تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں عطا فرمائی, کہ ہم نیک اعمال کر لیتے, تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جاتے. تو وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, کہ جب انسان کا وقت اجل آتا ہے تو ایک لمحہ بھی اسے آگے پیچھے نہیں ہوتا. آج ہمارے قبرستان کا معاملہ کیا ہے, ہم اس کو سامنے رکھ لیں کہ کسی کی قبر پہ بھی ہم جاتے ہیں تو ایک رسمی کاروائی پورا کرنے کے لیے, اور قبرستانوں میں بھی یہ ویڈیو بن رہی ہوتی ہے, لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں, یعنی ہم ہو رہی ہوتی ہے. قبرستان میں جا کر کہ جہاں حضور نے تاکید فرمائی کہ قبور کی زیارت کرو, یہ فکر آخرت دلانے والی ہیں اور آخرت کا خوف دلانے والی ہیں, وہاں جا کر بھی ہم دنیا داری سے باز نہیں آتے. ہم کسی ٹوٹی پھوٹی قبر کے پاس جا کر بیٹھے اور اپنا محاسبہ کریں, اس قبر والے سے متعلق غور و فکر کریں کہ شاید یہ مجھ سے زیادہ خوبصورت تھا, شاید یہ مجھ سے زیادہ طاقتور تھا, شاید یہ مجھ سے زیادہ امیر تھا. آج گلی سڑی ہڈیاں ہیں اور ریزہ ریزہ ہو چکا ہے, اس کا وجود نہیں ہے, نام و نشان مٹ چکا ہے. یہ آخری بندہ نہیں تھا, شاید اگلا نمبر میرا ہو, اس کے بعد میری باری ہو. اگر اچانک مجھے موت آ جاتی ہے تو اس چھوٹے سے ٹھکانے کے لیے حضور نے فرمایا کہ یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا, یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. یہ اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ اگر تیاری نہیں ہے, آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا نا کہ وہ قبر روزانہ بندے کو پکارتی ہے. وہ پکار کو ہم سامنے رکھیں, اس کی تیاری کریں گے تو اللہ رب العالمین یقیناً, اللہ کی رحمت سے کامل یقین ہے کہ وہ ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا اور اللہ رب العالمین صبح و شام اپنا فضل اس پر نازل فرمائے گا. بہت عمدہ. علامہ لیاقت حسین رضوی صاحب, کیا پیغام دیجیے گا؟ آج کا بہت اہم موضوع, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب لوگوں نے سنا ہے تو اس پر یقیناً عمل بھی کریں گے. کیا پیغام دیجیے گا آپ؟ جیسے کہ مفتی صاحب نے, علامہ صاحب نے یہی بات فرمائی کہ دیکھیں دنیا کے تمام مذاہب, تمام ریلیجن اس پر تو متفق ہیں کہ موت برحق ہے. موت تو برحق ہے. کوئی کہتا ہے کہ ہمیں زمانے نے مار دیا, مرور زمانہ نے, اور ہمیں کسی اور نے ہلاک کر دیا, لیکن ہم مسلمان ہیں, ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں پیدا کرنے والی ذات ہے, مارنے والی بھی ایک ذات ہے. ہم موت سے بھاگ نہیں سکتے. اصل ہے کہ وہاں قبر کی تیاری کریں. قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. اپنے آپ کو قلعوں میں بھی بند کر لو تو تم موت سے نہیں بچ سکتے. اصل یہ ہے کہ جانا تو ہے اس قبر کے اندر, اس گڑھے کے اندر جانا ہے, لیکن چاہو تو اس چھوٹے سے گڑھے کو تم وہ تا حد نگاہ وسیع کر سکتے ہو, اس کو باغ بنا سکتے ہو. اور یہاں نیک اعمال اگر غفلت کے اندر پڑے رہے, دنیا داری کے اندر, فیملی کے اندر, فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. فرمایا کہ اس بزنس کے اندر, فیملی کے اندر اتنے بزی رہے, نہ اللہ کے ذکر کے بس وقت ہے, نہ قرآن کا وقت ہے, نہ نماز کا وقت ہے, تو تم بہت بڑا لاس کر رہے ہو, بہت بڑا نقصان کر رہے ہو. اس وقت انوائرمنٹ ہے, ایک ماحول بنا ہوا ہے نیکیوں کا, سبحان اللہ. آج اگر بندہ اپنے آپ کو منسلک کر لے اور آج اپنے آپ کو نیکی کی طرف لگا لے تو پھر پورا سال بلکہ پوری زندگی اس کی تبدیل ہو سکتی ہے. اس کی قبر روشن ہو سکتی ہے, قبر اس کی منور ہو سکتی ہے. قبر کی بات کی کہ قبرستان جایا کرو, آخرت کی یاد ہوتی ہے, لیکن قبرستان جا کے میلے ٹھیلے نہ بناؤ. اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فرمایا کہ قبر پر اگربتی جلانا, موم بتی جلانا, قبر پر پاؤں رکھنا, قبر کا طواف کرنا, فرمایا یہ سب چیزیں حرام ہیں. قبرستان جانے کا مقصد یہ ہے کہ ان قبروں کو دیکھ کے ہم یاد کریں کہ ایک دن ہمارا بھی یہاں ٹھکانہ ہوگا اور ہم یہاں کے لیے کچھ تیاری کر کے آ جائیں. یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب کی تشریف آوری کا, اور مفتی صاحب آپ تشریف لائے, مفتی ابو محمد صاحب آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. قبلہ مفتی سید زیغم علی شاہ صاحب گردیزی تشریف لائے. ناظرین محترم, آج کا جو موضوع ہے بہت اہم موضوع, اس کو آپ ظاہر ہے ہماری یوٹیوب پہ بھی یہ اپلوڈ ہو جاتا ہے ARY
QTV کی، اس پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اور دیکھنا صرف نہیں ہے کہ دیکھ کر آپ نے اس کو وہ کر دیا، اس پر غور کرنا ہے اور اپنے آپ کو دیکھنا ہے. یہ ساری گفتگو جو ہے ایک آئینہ ہے، اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کہاں غلطی کر رہے ہیں، آپ اپنا محاسبہ کریں. اور ہم بھی سب اس میں شامل ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ آج کی گفتگو ہماری زندگی جو ہے بدل دے، اور اگلی جو زندگی ہے ہماری وہ گناہوں سے پاک ہو اور ان تمام چیزوں سے پاک ہو کہ جو عذاب قبر کا سبب بن سکتی ہیں. بہرصورت میں نے شکریہ ادا کیا، اور ماشاءاللہ ہمیں جوائن کیا حافظ محمد علی سہروردی نے. آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین محترم، اس کے بعد جو سیگمنٹ ہے وہ ہے اظہار عقیدت کا، جس میں ہم مرحوم نعتگو شعراء کو ٹریبیوٹ پیش کیا کرتے ہیں. اور آج پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب گلڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے کلاموں کو شامل کریں گے، ان کی بایوگرافی شامل کریں گے اور ان کے کلاموں کو شامل کریں گے. ہمارے ثنا خواں حضرات ان کے کلام پیش کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. تو میں اس مرحلے پر چاہوں گا کلام شامل کر لیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم وقفے کے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. عزت سے نام جائے کیوں نام محمد پر، عزت سے نام جائے کیوں نام محمد پر. یوں بھی کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے. کسی دن ہم نے دنیا سے تو جانا ہے. در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن. یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے. یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ رکھیے نا سرے محشر. محروم